ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کو بنایا ہے، اس لیے کہ باقی ساری دنیا کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ساری مخلوق کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، صرف انسان کو ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بنایا ہے۔ منتقل ہوگا دنیا سے قبر میں، قبر سے حشر میں، آخرت میں، پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیں اللہ جل شانہ نے بہت نوازنے کے لیے، بہت کچھ دینے کے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا سے بہت زیادہ، یہاں تو ہمیں صرف امتحان میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان کا موقع ہے۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ باقی رہنے کی جگہ ہے۔ دنیا بدلنے والی جگہ ہے۔ دن تھا، رات ہو گئی، پھر دن آ جائے گا، سردی، گرمی بدلتے رہتے ہیں، بیماری، صحت، ساری دنیا مل کر اس وقت دن لانا چاہے تو نہیں لا سکتے، رات کو ختم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، وہ اپنے وقت پر خود ہی بدل جائے گی۔ تو یہ دنیا بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں کی ہر چیز کے ساتھ فنا لگا ہوا ہے، ختم ہونا لگا ہوا ہے، بدلنا لگا ہوا ہے۔ یہاں کی عزت بھی، یہاں کی ذلت بھی، یہاں کے سارے سامان فانی ہیں۔ آخرت ہمیشہ باقی رہنے کی جگہ ہے۔ یہ فلانا فلانے کا بیٹا ایسا کامیاب ہو گیا کہ اب کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور یہ فلانا فلانے کا بیٹا ایسا ناکام ہو گیا کہ اب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہاں کی عزت ایسی کہ کبھی ختم نہ ہو، ذلت ایسی کہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو وہاں کے جو حالات ہیں وہ بدلیں گے نہیں۔ یہاں دنیا تو بدلنے کے لیے ہے، اس بدلنے والی دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا۔ بے جوڑ موتی کے محلات اور اس دنیا سے لاکھوں گنا بڑی جنت اور بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محلات، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، اس کے لیے بنایا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں موقع دیا ہے۔ دونوں طرف واضح کر دی کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کے وعدے یقیناً سچے ہیں، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ پکا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہاں کا سب کچھ فانی ہے۔ اس پوری دنیا، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، یہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں۔ یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، عزت بھی ختم ہو جانے والی۔ بڑا گھر بنایا وہ بھی یہیں رہ جائے گا، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گی۔ سورج سے بھی موت آنے والی ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ بدلنے والا ہے۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا دنیا میں مزے کرنا یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ بہت تھوڑے مزے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہاں کیسی تکلیفیں ہوں گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ نعمتوں والا کافر تھا، بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا والوں میں جو سب سے زیادہ نعمتوں میں جو کافر تھا، اس کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن بلائیں گے اور پھر فرمائیں گے اس کو دوزخ میں بس داخل کر کے لے آؤ، ایک غوطہ دے کر لے آؤ۔ ابھی وہاں کے عذاب اس نے چکھے نہیں، ان کی تکلیفیں دیکھی نہیں، صرف دوزخ کو دیکھ کر پھر اسے پوچھیں گے دنیا میں زندگی کیسے گزاری تھی،
تو وہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ کے نام کی قسم میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں. یہ سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا، سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا. فرعون 400 سال تک سر میں درد بھی نہیں ہوا. ایسے کیسے لوگ گزرے ہیں، کتنی لمبی نعمتیں تھیں ان کی، لمبی لمبی زندگیاں، سر میں درد بھی نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. کتنی نعمتوں، اور کتنی نعمتوں میں لوگ ہیں. وہ سب سے زیادہ نعمتوں والا کون ہوگا؟ لیکن دوزخ دیکھ کر کہے گا کہ میں نے تو کوئی نعمت دیکھی بھی نہیں. پھر ایمان والے کو اس کو بلائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں میں جس نے زندگی گزاری. اشد الناس بؤسا، لوگوں میں سب سے زیادہ مشقتوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، کچھ ملا نہیں، کھانے کو بھی نہیں ملتا، شادی بھی نہیں ہوئی، سب سے زیادہ مشقتوں اور تکلیفوں میں تھا. فرمائیں گے اس کو صرف دوزخ دکھا کر لے آؤ. اس سے جب پوچھیں گے دنیا میں زندگی کیسے گزری تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ آپ کے نام کی قسم ما رأیت شدۃ قط، میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں. جنت دیکھ کر وہ ساری زندگی کی تکلیفیں بھول گیا. تو یہ دنیا تو بس خواب جیسی ہے. ساری دنیا کی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کی تکلیفیں جمع کر لیں، ساری دنیا کے انسانوں کی، ایک دوزخی، سب سے چھوٹے دوزخی کی تکلیف کے سامنے وہ ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے قطرہ ہو. اور سارے دوزخ والوں کی تکلیفوں کو جمع کر لیں، وہ اللہ کے خزانوں میں جو مصیبتوں کے خزانے ہیں اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. اور اسی طرح نعمتیں ہیں، ساری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر لیں تو جنت کے ایک جنتی کی نعمتوں کے سامنے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. اور ساری جنت والوں کی نعمتوں کو جمع کر لیں تو وہ اللہ کے پاس جو نعمتوں کے خزانے ہیں ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. اس لامحدود نعمتوں کے خزانوں سے لینے کے لیے ہمیں بنایا. لامحدود سے لو، اس محدود میں نہ پھنسو، اس مچھر کے پر پہ اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کرو. انسان کو اللہ نے بہت قیمتی بنایا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں اتنی رکھی ہیں کہ یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے. محنت کرے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور محنت نہ کرے تو پھر جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے. اسی جسم کو قیامت کے دن اٹھائیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی، انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی، اتنا فرق بھی نہیں آئے گا. 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں، کسی کی انگلیوں کے پورے کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی، اتنا بھی فرق نہیں آئے گا. اسی جسم کو اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور پھر اسی طرح نہیں چھوڑیں گے. اگر ایمان اور اعمال کو تیار کیا ہے تو خوشبودار بنا کر، خوبصورت بنا کر جنت میں، اور اگر ایمان اور اعمال کو تیار نہیں کیا تو بہت زیادہ بدبودار کر کے دوزخ میں. تو یہ تیاری کا وقت ہے. یہاں کی تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ ملے گا، یہاں کی تھوڑی سی قربانیوں پر کروڑوں 7 نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور بہت زیادہ دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں. ایک ایک سجدے پر 7 آسمان زمین سے زیادہ بدلہ دیتے ہیں. دنیا والوں کی طرح تھوڑا تھوڑا نہیں دیتے، بہت زیادہ دیتے ہیں. اور شرط اور جزا کر کے پورے قرآن میں بتایا کہ یہ عمل کرو گے تو یہ بدلہ ہے، یہ عمل کرو گے تو یہ بدلہ ہے، نہیں کرو گے تو خود ہی روتے رہنا. ہم نے تو موقع دیا تھا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تمہیں دنیا میں موقع دیا تھا جس میں سمجھنے والا سمجھ جاتا، سمجھانے والے بھی بھیجے تھے، سمجھانے والے بھی بھیجے تھے. تو موقع اللہ نے دیا ہے. اگر تقوی اختیار کرو گے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، 3 نے آگے بدلے بتائے. ہم تمہیں نور فراست دیں گے، نور بصیرت دیں گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور پھر تمہیں نوازیں گے. آگے فرمایا کہ یہ تو اللہ جل شانہ بہت بڑے فضل والے ہیں، وہ اتنا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا دماغ ہی بہت چھوٹا ہے.
اللہ بہت دینے والے ہیں، بہت کچھ دیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والے ہیں، بڑی وسعتوں کے مالک ہیں، بڑے غیرت مند ہیں، کریم ہیں. اس لیے وہ ہمیں کسی غرض کے بغیر ہم سے محبت کرتے ہیں. دنیا کے جتنے لوگ ہم سے تعلق رکھتے ہیں کسی غرض کے لیے، ایک اللہ ہم سے بغیر کسی غرض کے محبت کرتے ہیں. ہمیں صرف نوازنا چاہتے ہیں، ہر وقت نوازنا چاہتے ہیں. تو وہ اللہ، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس اللہ سے تعلق بنا لو. سب کچھ اسی نے بنایا ہوا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے. تو ایک یہ عرض کرنا تھا کہ یہ دنیا سے فائدے اٹھانا، اگر کتنی بھی دنیا جمع کر لو تو یہ محدود ہے، مچھر کا پر ہے. اور آخرت سے فائدہ اٹھانا وہ لامحدود ہے. ہم کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ زیادہ سمجھدار ہیں؟ انہوں نے اپنی صلاحیتیں کہاں لگائی تھی؟ ساری دنیا کے ولی اور ساری دنیا کے پیر اور ساری دنیا کے صحابہ اور نبی مل کر ان کی معرفت، اللہ کی معرفت، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے برابر نہیں ہو سکتی. انہوں نے دین پر محنت کو پہلے نمبر پر رکھا، دنیا کو پیچھے کر دیا. اما عائشہ فرماتی ہیں ایک مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر دوسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر تیسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی. حضرت عروہ سبق پڑھ رہے تھے، ان کے بھانجے، انہوں نے عرض کیا کہ خالہ جان گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا کہ کھجور اور پانی، ردی کھجوریں تھیں، پانی تھا، اس پر گزارا ہوتا تھا. تو اس لیے کس چیز پر محنت فرمائی؟ وہ فرماتی تھی جس دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہمارے گھر میں رات کو اندھیرا تھا، جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تیل ہوتا تو بھوک کی حالت یہ تھی کہ ہم تیل پی ہی لیتے بجائے چراغ جلانے کے. دنیا کو پیچھے رکھا ہے، دنیا کو پیچھے رکھا ہے. اس پر جب بیویوں نے کہا کہ ہمارے کھانے پینے میں وسعت کی جائے تو آپ ناراض ہو گئے، میرے سے کھانے مانگتی ہو، ایک مہینہ قسم کھا لی کہ تمہارے پاس نہیں آؤں. ایک مہینہ جب پورا ہو گیا پھر آیتیں نازل ہوئی، اے نبی جی اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو سے بات صاف کر لیجئے کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا، اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر دنیا میں صبر کرو، آخرت میں ملے گا. اس لیے اب اس پر بھی یہ فرمایا. تو دین کو پہلے نمبر پر رکھا، دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھا. اللہ جل شأنہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اگر ساری دنیا کے انسان، اس کے خزانے کتنے زیادہ ہیں، اللہ کے خزانے کتنے زیادہ ہیں. فرمایا اگر تم ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن اور جتنے مر گئے وہ بھی آ جائیں اور جتنے آنے والے ہیں آئندہ وہ بھی آ جائیں، یہ ایک میدان میں سارے جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے اپنی اپنی تمناؤں کے مطابق مانگیں اور ہم ان ساروں کو ان کی تمنا کے مطابق دے دیں. لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لیں، اس سے جو تری لگ گئی، اس سے سمندر کے اندر پانی میں جو کمی آئی، ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اس کے خزانے، اس کے پاس حسن و جمال کے خزانے ہیں، غلوں کے خزانے ہیں، عزتوں کے خزانے ہیں، حالات کے خزانے ہیں. اللہ جل شانہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. ان لامحدود خزانوں سے لینے کے لیے ہمیں بنایا ہے اور اس کی استعداد رکھی ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، دنیا کی عقل مند ترین ہستیاں تھیں، سب سے زیادہ عزت والے تھے، ان کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ اس دنیا پر اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو، اللہ کو راضی کر لو. تم نہیں جانتے اپنے نفع اور نقصان کو، تمہارے نفع اور نقصان کو ہم جانتے ہیں. اللہ جل شانہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کس کو کہتے ہیں؟
नाकामी किसको कहते हैं अमेरिका वालों को नहीं पता, रूस वालों को नहीं पता, चीन जापान वालों को नहीं पता, अल्लाह को पता है। अल्लाह की मान लो, कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह दीन पर मेहनत करना ये उस लामहदूद खजानों से लेना है। थोड़ी सी मेहनत पर हमेशा हमेशा मिलेगा। और अगर दुनिया पर मेहनत की तो कितनी दुनिया भी जमा कर ली, वो तो मच्छर का पर ही है ना। एक तरफ महदूद से लेना है और एक तरफ लामहदूद से लेना है। और अगर ये भी दुनिया को कमाने में गफलत के साथ लगा रहा तो फिर तो इसकी जान निकालने के लिए कैसे सख्त फरिश्ते आएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से, उनकी रूह निकालने के लिए कैसे आते हो? उनका आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उनका नहीं, दिखाओ कि उस तरफ देखें। फिर जब कहा मेरी तरफ मुतवज्जे हो तो ऐसी खौफनाक शक्ल थी कि वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि अगर कोई और सजा न होती तो उसके लिए यही सजा काफी थी। फिर उसकी रूह को उसको दिखाते हैं कि ये तुम्हारे जहन्नुम में ये तुम्हारा ठिकाना है, तुमने अल्लाह की नाफरमानियां की हैं। आज तो हमारी आंखों के सामने अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। नमाज पढ़ने से क्या होता है, दरूद शरीफ पढ़ने से क्या होता है, नजर नहीं आता। मौत से थोड़ी देर पहले वो पर्दा हटा देते हैं, फिर पता चलता है अमाल से क्या होता है, लेकिन उस वक्त कर नहीं सकता। ईमान तो गैब पर होता है। तो इसलिए अब वो निकलना नहीं चाहती रूह, उसको जबरदस्ती निकालते हैं, जैसे कांटों को कपड़े में से खींच कर निकालते हैं, ऐसे उसकी रूह को निकालते हैं। फिर उसको लेकर जाते हैं और फिर जब आसमानों के करीब पहुंचती है कि ये फना बदबख्त की रूह है, तो उसको आसमानों से वो नीचे फेंक देते। ईमान वाले की रूह को तो उसका इस्तिकबाल होता है। उसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और उनके साथ 500 फरिश्ते आते हैं, उसको खुशखबरियां सुनाते हैं, ये तुम्हारा जन्नत में ठिकाना है। उसकी रूह बेचैन होती है, जल्दी निकालो मुझे, 2 मिनट सब्र कर लो, 1-2 मिनट तुम्हारे दुनिया में बाकी हैं, थोड़ी देर सब्र कर लो, अभी थोड़ी देर सब्र करो, फिर तुम्हें निकालते हैं। और फिर जब उसको ऐसे निकालते हैं जैसे मक्खन में से बाल, और फिर उसको लेकर वो फरिश्ते, हदीसों में आता है, ऐसे जाते हैं जैसे दुनिया में जिस्म को उठाकर लोग चलते हैं, ऐसे फरिश्ते उसको लेकर जाते हैं। हर आसमान पर उसका इस्तकबाल होता है। ये फना मोमिन की रूह है, मोमिन की रूह है, इसको आला इल्लियीन में ले जाओ। अब इसका इस्तकबाल का वक्त आया। इसलिए क़यामत के दिन के नामों में से एक नाम है हार जीत का दिन। हार जीत का तो वहां पता चलेगा। दुनिया की हारें क्या है? दुनिया में इम्तिहान में फेल भी हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर दोबारा दे सकता है। और 10 दफा भी फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, वहां फेल हो गया तो फिर पता चलेगा किसको कहते हैं। वो हार और जीत का दिन है, हसरत का दिन है। उस दिन काफिर तो इतनी हसरत करेगा कि ये पूरा बाजू चुबाकर खा जाएगा। ईमान वाले भी हसरत करेंगे, ईमान वाले भी कि मैंने फला वक्त क्यों जाया कर दिया। कितनी कीमती जिंदगी अल्लाह ने हमें दी थी, एक एक मिनट के अंदर हम कितनी तरक्की कर सकते थे, कितनी तरक्की कर सकते थे। और दावत वाले काम से ज्यादा तरक्की फिर कैसे होगी। लोगों को जिस काम के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, छोटे काम के लिए छोटे आदमी को भेजते हैं, बात कामों के लिए हुकूमत के आम लोग जाते हैं, किसी काम के लिए खुद मुल्क के बादशाह को जाना पड़ता है और कोई आदमी जा नहीं सकता। और ये तो बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं है अंबिया के सामने। जिस काम के लिए अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों को भेजा था और जिस काम के लिए नबियों के सरदार हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था, उसके बराबर कोई काम नहीं हो सकता। उस काम के लिए अल्लाह ने इस उम्मत को चुना खत्म नबूवत की वजह से। इससे जो अल्लाह का कुर्ब हम हासिल कर सकते हैं, अल्लाह का जो खास कुर्ब हासिल कर सकते हैं, वो किसी और चीज से नहीं हासिल कर सकते। इसलिए तो बहरहाल दीन पर मेहनत करना ये अल्लाह के लामहदूद खजानों से लेना है। और दुनिया पर मेहनत करके अफसर भी बन गए, दुनिया पे मेहनत करके घर सारा भी भर लिया, तो ये तो मच्छर का पर ही है, ये तो महदूद है। और आखिरत की नेमतें तो लामहदूद हैं। और गफलत करने वाले की बात, वो तो फिर वहां पर इतनी हसरत करेगा, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी,
کہے گا مجرم تمنا کرے گا کہ اللہ میرے بدلے میں میرے فدیے میں میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے تو بچا لو، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا وصاحبتہ واخی، میری بیوی کو بھی دوزخ میں پھینک دو، میرے بھائیوں کو بھی دوزخ میں پھینک دو، یہ بھی تھوڑے ہیں، میرے پورے خاندان والوں کو دوزخ میں پھینک دو، یہ بھی تھوڑے ہیں، اے اللہ پوری دنیا کو دوزخ میں پھینک دو میرے فدیے میں، مجھے تو بچا لو۔ کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نامہ اعمال ہی نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے میرے حساب کا ہی پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت ہی مجھے ختم کر دیتی، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ اور وہ سب عزتیں دنیا میں پامال ہو گئی، ختم ہو گئی۔ خذوہ فغلوا، اس مجرم کو پکڑو، جب اللہ کہیں گے اس کو پکڑو تو 4 لاکھ فرشتے دوڑ کر جائیں گے۔ وہ عورت مرد کہیں گے ہم پر رحم کھاؤ، تو فرشتے کہیں گے کہ آج تو ارحم الراحمین نے تیری سزا کا فیصلہ کر دیا ہے، اب تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، آج تو اللہ نے تمہاری سزا کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اب اللہ جل شانہ پھر اور اس کے کیا کیا حالات بتائیں، دوزخ پیچھے گاڑے گی، جلدی لاؤ اس کے میرے پاس، ایسے چیخ و پکار سنیں گا دوزخ کی چیخ و پکار سنیں گے، جلدی لاؤ۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر ان کو اس میں پھینکیں گے، اس وقت وہ موت کو پکاریں گے تو فرشتے ان کو کہیں گے کہ آج ایک موت کو نہ پکارو، آج تو بہت ساری موتوں کو پکارو، اس لیے کہ ہر مصیبت کا انتہا تو موت ہوتی ہے، تمہاری تو مصیبتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ بتا کر پھر فرمایا قل اذالک خیر نزلا ام جنت الخلد، یہ اچھی مہمانی ہے یا وہ ہمیشہ کی جنت، وہ مہمانی اچھی ہے؟ یہ بھی ہے، کون سی لینی ہے؟ جنت دوزخ کے حالات اکٹھے بتاتے ہیں، کیسے کیسے ہم نے چیزیں وہاں پر تیار کی ہیں، گلے میں پھنسنے والے کھانے، زقوم کانٹوں کے درخت، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہے، زقوم کانٹوں کا درخت ہے، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ چخ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا، اس کے اوپر گرم عذاب ڈالو اوپر سے، تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی نے بنفس نفیس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر آدمی نے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، براہ راست اللہ پوچھیں گے میرے لیے کیا لے کر آئے، وہاں ہر آدمی کو خود بخود عربی آئے گی، اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لو، اقرأ کتابک، اللہ کہیں گے اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، تو نامہ اعمال تو عربی میں لکھا ہوا ہے، وہاں سب کراچی والے عربی پڑھیں، عربی سب کو عربی آ جائے گی، بیچ میں ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ وہاں پر پھر چار چیزیں گواہی دینے والی، 4 گواہیاں، پہلی گواہی تو نامہ اعمال کی گواہی ہوگی، نامہ اعمال کی، ہر آدمی کو اس کا عمل اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہر آدمی کا عمل اس کے گلے کا ہار ہوگا، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ 7 ارب انسان دنیا میں ہیں تو 14 ارب فرشتے فجر میں آتے ہیں اور 14 ارب فرشتے عصر میں آتے ہیں۔ فجر کی نماز یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، رات والے بھی ہوتے ہیں اور دن والے فجر سے پہلے آتے ہیں، رات والے فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں۔ وہ ہر عمل کو، اس کے ہر دیکھنے کو، ہر بولنے کو، اس کے پاس پیسے کتنے ہیں یہ نہیں لکھتے، اس نے عمل کیا کیے ہیں، تو نامہ اعمال کی گواہی ہوگی، فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد،
فرشتے بھی ساتھ آئیں گے، فرشتوں کی بھی گواہی ہوگی۔ تیسری گواہی پھر یہ اعضاء گواہی دیں گے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ران بولے گی، کھال بولے گی، یہ بال بھی بولیں گے، اس نے میرے ساتھ کیا عمل کیا تھا، انکار بھی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ زبان سے بلواتے ہیں وہ پاؤں سے بھی بلوائیں گے، زبان سے بھی بلوائیں گے، یہ اعضاء خود گواہی دیں گے۔ پھر چوتھی گواہی زمین گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ پروردگار کا حکم ہے، یہ زمین بھی بولے گی، زمین کی گواہی اور اعضاء کی گواہی، نامہ اعمال کی گواہی، فرشتوں کی گواہی۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے تیری کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ ہمیں یاد ہیں۔ اليوم تبلى السرائر، آج تو رازوں کے کھل جانے کا دن ہے، آج راز کھل جائیں گے، تیری کچھ اور باتیں بھی ہیں، فرشتے رہ ان سے بھول گئی، ہمیں یاد ہے۔ اللہ تو کچھ بھولتے ہی نہیں، تمہاری کچھ اور باتیں بھی ہیں، تو وہاں جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے اس دن کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کو ہم 2 جنتیں دیں گے، آخرت میں تو ملے گی، دنیا بھی جنت بنا دیں گے، چین سکون اطمینان۔ حقیقی بادشاہ دنیا میں وہ متقی آدمی ہے، گناہوں سے بچنے والا، وہ حقیقی بادشاہ چین سکون اطمینان لذت اچھی زندگی اللہ دیں گے۔ ذواتا افنان، کیسے کیسے باغ ہوں گے چشموں والے، اور ان میں کتنے پھل ہوں گے، اور ان میں کیسی عورتیں ہوں گی، اور وہ عورتیں ان کو کبھی کسی انسان اور جن نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، نظروں کو جھکانے والی، اور ایسے جیسے یاقوت اور مرجان کے موتی ہوں، اور ان کو نیکی کا بدلہ تو پھر نیکی ہی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے رکھا ہوا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کیا سامان ہم نے رکھے ہیں وہ کوئی آدمی جانتا بھی نہیں، ایسے ایسے سامان بنائے ہیں، 80 ہزار خادم، اور پھر اللہ جل شانہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے، یہ سب کچھ اس کی تیاری کا وقت ہے آج۔ وہ لامحدود حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصہ قربانی کی، اس کا بدلہ کتنا عرصہ ملے گا، وہ خاص اللہ کے قرب والا مقام، ساری جنت والے کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 سال 2 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ زندگی اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا، یہاں کی ساری یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، اس کی تیاری کرنی۔ اس آخرت کی زندگی کی تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ یقین دل کے اندر پیدا کرنا کہ اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہیں، پہلے بھی اللہ تھے، وہ ایسے پہلے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ لم یزل ولا یزال حیا قیوما، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ جل شانہ پوچھیں گے کہ کون کون باقی رہ گیا ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ یہ 4 بڑے فرشتے اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے، کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال دو، پھر جبرائیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے، اسرافیل کی بھی روح نکال دو، پھر پوچھیں گے کہ اب کون رہ گیا، کہے گا اللہ آپ ہیں یا میں ہوں، تو پھر ساروں کی روح نکالنے کے لیے تو اسرائیل علیہ السلام تھے، اب اسرائیل علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے کسی اور اسرائیل کی ضرورت نہیں ہے جو بڑا زبردست ہے۔ پھر اللہ جل شانہ ساری دنیا کا حساب کتاب لیں گے، پہلے تو حساب کتاب شروع ہی نہیں کریں گے، اس دن جو ہے وہ وہاں پر لوگ اس دن بادشاہوں وزیروں کے پیچھے، یہ فلاں کا وزیر، یہ فلاں ان کے پاس نہیں جائیں گے، یہ تو خود ہی لٹکے ہوئے ہوں گے، نبیوں کے پاس جائیں گے، انبیاء بھی اس دن کہیں گے کہ آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے،
نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا مانگی تھی، مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، میں کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تمہیں آدمی بتاتا ہوں، حضرت محمد رسول اللہ وہ سفارش کر سکتے۔ ان کے پاس سارے لوگ جائیں گے کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، سورج اتنا قریب ہے، ہمیں بھلا جہنم میں کہیں گے یہاں سے تو نکالا جائے۔ تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی سفارش کروں گا، انا خطیب الوافدین یوم القیامہ، قیامت کے دن ساروں کی طرف سے بولنے والا میں ہی ہوں گا، اور سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ قیامت کے دن سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انسان وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ نے معراج میں جانے سے پہلے وہاں پر معراج کی رات میں وہاں بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کرائی۔ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے، تو اماموں کی امامت کرا کے، نبیوں کی امامت کرا کے یہ بتایا کہ اب کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر ایمان، ان کے طریقے کی پر زندگی گزارنا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان کی کیا شان ہے۔ ان کی سفارش سے فیصلے شروع ہوں گے۔ وہ جا کر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کی۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطیٰ اشفع تشفع، آپ سر اٹھائیے، سفارش کی جو مانگیں گے ملے گا، جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی۔ تو اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ اللہ جل شانہ پر ایمان لانا، اللہ جل شانہ شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہیں گے، وہ خالق ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا خالق اور غیر خالق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سارا کچھ تو اللہ نے بنایا۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے، ہمیں دکھاؤ تو صحیح کسی اور نے کچھ بنایا ہو۔ اور وہ مالک ہیں، اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ اگر ہم چاہیں جلدی دور کرنا چاہیں تو جلدی دور کر دیں، دیر سے دور کرنا چاہیں تو دیر سے دور کریں، کریں نہ کریں تو نہ کریں۔ اور جو خیریں اور بھلائیاں ہم تمہیں پہنچاتے ہیں وہ کوئی تم سے روک نہیں سکتا۔ وہ حالات کے بھی خالق ہیں، چیزوں کے بھی خالق ہیں، سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے، سفر سے واپسی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا کر، ایک دشمن آیا، اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، اور کوئی تو ہے نہیں، وہاں سے صحرا میں درخت دور دور ہوتے ہیں، باقی صحابہ دور کے درختوں کے نیچے آرام کے لیے چلے گئے، دوپہر کا وقت تھا، آپ اکیلے تھے، وہ کافر آیا، اس نے تلوار اتاری، پھر آپ کو جگایا، اتخافونی، آپ میرے سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ موت تو تلوار تو کس کے پاس ہو یا جس کے بھی پاس ہو، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تلوار سے تو کچھ نہیں ہوتا، تلوار سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ چاہے تو نفع کو نقصان سے بدل دیں، نقصان کو نفع سے بدل دیں، حکم تو اس کا چلتا ہے۔ یہ یقین دل کے اندر اتنا مضبوط تھا، اس نے کہا کہ من یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا اس سے، میرے سے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ، اور تلوار ہی چھوٹ کر گر گئی۔ آپ نے اٹھائی، فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ مسلمان ہو جاؤ، ان کا معاف کر دیجیے۔ آپ نے کہا مسلمان تو نہیں ہوتا، لیکن کبھی آپ کے ساتھ لڑائی نہیں، جنگ نہیں کروں۔ صحابہ کو بلاؤ، سب کو بلوایا اور کہا دیکھو آج یہ ہوا۔ تو ایسا یقین اللہ جل شانہ ہمیں نصیب فرما دے۔ وہاں پر ہجرت کر کے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں غار ثور میں جب تشریف لے گئے، وہاں پر ٹوٹے ہوئے پتھر، کسی قلعے میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور کافر دیکھتے
देखते देखते वहां पहुंच गए, पहचानते हुए, निशाने कदम पहचानते हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, अगर उन्होंने झुक कर देखा तो हम नजर आ जाएंगे। आपने बड़े इत्मीनान से फरमाया कि ए अबू बकर, उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो? हमारे साथ अल्लाह है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। मा ज़न्नु कभी इस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ। अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। वो नीचे देख नहीं सकते, अल्लाह के हुक्म के बगैर देख नहीं सकते। अल्लाह चाहते तो वहां फरिश्ते भी खड़े कर सकते थे, लेकिन अल्लाह दिखाते हैं कि हमारे मर्द कबीले हैं, हुजूर का खानदान 8-10 कबीलों का मुकाबला तो कर सकता है, लेकिन 100 कबीलों का मुकाबला तो नहीं कर सकता। 100 कबीलों का एक एक पहलवान, 100 पहलवान इकट्ठे मिलकर हमला करें तो आपका खानदान 100 कबीलों का मुकाबला तो नहीं करेगा। दियत मांगेंगे, हम 100 कबीलों वाले एक एक ऊंट जमा करके दे दें। तो वो शैतान बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ये राय सही। 100 आदमी आगे मुहासरा कर लिया, आप अभी अंदर हैं। अल्लाह चाहते तो पहले निकाल देते, लेकिन अल्लाह दिखाना चाहते हैं कि आंखें खुली देख रहे हैं और उनको नजर नहीं आता। अल्लाह चाहेंगे तो नजर आएगा, वरना आंखें खुली हो और आदमी को नजर ना आए। आप सूरह यासीन पढ़ते हुए उनके बीच में से अल्लाह के हुक्म से निकल गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि आज रात को आपने बिस्तर पे नहीं सोना, आप हिजरत कर जाइए। आप उनके बीच में से सूरह यासीन पढ़ते हुए निकल गए और फिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर जाकर उनको साथ लेकर हिजरत फरमाई। अल्लाह जल्ल शानहू ने उसको कुरान पाक में बयान फरमाया, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह। उस वक्त को याद करो जब ये मक्के वाले बुरी बुरी तदबीरें कर रहे थे। कोई कहता था इनको मक्के से जलावतन कर दो, और कोई कहता था इनको जंजीरों में बांध दो, और कोई कहता था कि इनको शहीद कर दो, कत्ल कर दो। और फिर फरमाया कि वो भी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह भी एक तदबीर कर रहे थे। तदबीर तो अल्लाह की चलती, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तदबीर तो अल्लाह की चलती। अल्लाह ने आपको हिफाजत के साथ वहां से पहुंचा दिया, मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया। तो जो अल्लाह चाहते हैं वो होता है, इसलिए उस अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की जात पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना जैसे वो है, अपनी जात के साथ, अपनी सिफात के साथ वैसे उस पर ईमान लाना। ये यकीन अपने अंदर पैदा करना, ये ईमान की बुनियादें ये पैदा करना जरूरी है, ईमान को सीखना जरूरी है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, फरिश्तों पर कि अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। फरिश्ते बड़े फरिश्ते 4 हैं, और फिर किन किन कामों पर अल्लाह चाहे तो ये काम, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपनी हिकमत से मुकर्रर किए हुए हैं। फिर और किताबों पर ईमान, अल्लाह ने बड़ी किताबें 4 उतारी, कुरान पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, और ये कुरान पाक के अंदर आज तक एक ज़ेर ज़बर का भी फर्क नहीं आया, एक हरफ का भी फर्क नहीं आया। ये कुरान हमने उतारा है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसा मुक़द्दस फरिश्ता उसको लेकर आया, जिस रात में नाज़िल हुआ वो साल की सबसे सरदार रात बन गई। जिस महीने में कुरान आया वो महीना महीनों का सरदार बन गया। जिस नबी पर आया वो सारे नबियों के सरदार बन गए। जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्तों का सरदार बन गया। इतनी इज्जत वाली किताब है। फी सुहुफिन मुकर्रमा मरफूआतिन मुतहहरा बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा। सूरह इनाम नाजिल हुई, 80,000 फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ उसे छोड़ने के लिए आए। सूरह फातिहा शुरू में सूरह फातिहा जो नाजिल हुई, 70,000 फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ उसे छोड़ने के लिए आए। ये इज्जत वाला बरकत वाला कलाम है। कुरान पर ईमान, किताबों पर ईमान। बाकी किताबों में तो उन्होंने तब्दीली की। कुरान क़यामत सारी दुनिया के बादशाह मिलकर इसको खत्म नहीं कर सकते। फरिश्ता लेकर आया, जब अल्लाह चाहेंगे फरिश्ता ही लेकर इसको जाएगा।
فرشتہ اس کو لے کر جائے گا. اور پھر اور رسولوں پر ایمان، کتبہ و رسولی، رسولوں پر ایمان. شخصیت، جس کو شخصیت کہتے ہیں، جو اقتداء کے قابل ہیں، وہ حضرت انبیاء علیہ السلام ہیں. انبیاء علیہ السلام وہ شخصیتیں. کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا. فرعون اور نمرود بادشاہ تھے لیکن شخصیت نہیں تھے، ہلاک ہو گئے. کوئی وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا. حامان وزیر تھا لیکن وہ شخصیت نہیں تھا. قوم سبا بڑے باغوں والے اور بڑے بڑے زمینوں والے تھے لیکن وہ شخصیت نہیں تھے. کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا. کوئی وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا. کوئی انسان کوٹھیوں میں رہنے سے شخصیت نہیں بنتا. کوٹھیوں میں تو چوہے بھی رہتے ہیں. کوئی آدمی جہازوں میں اڑنے سے شخصیت نہیں بنتا. جہازوں میں تو کتے بھی اڑتے ہیں. لیکن یہ سارے شخصیت تو صرف انبیاء علیہ السلام ہیں. چاہے ان کے گھر میں 2 مہینے آگ نہ جلے، چاہے ان کے جسم پر بھوریے کے نشانات ہوں، لیکن شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شخصیات تو حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں. انبیاء علیہ السلام وہ شخصیت ہے. شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے انبیاء ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے لیے، ان کے چچا زاد قوم ثمود، ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. موصل شہر والوں کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اور حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین بستی والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی. ان دونوں کے بیچ میں 1000 نبی بنی اسرائیل میں آئے. یہ پہلے انبیاء ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نبی بن کر آتے تھے. ایک زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام بھی آتے تھے. آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے بنا کر بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ دنیا جہان والوں کے لیے وہ ڈرانے والے بن کر جائیں. تو آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا. 6 بر اعظموں میں انسان آباد ہیں تو آپ 6 بر اعظموں والوں کے نبی بن کر آئے. اور قیامت کا پہلا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کے نبی اور رسول بھی آپ ہیں. قیامت تک کے سارے زمانوں کے لیے آپ کو نبی بنایا. اور اسی لیے آپ کا اثر پورے عالم پر پڑتا تھا. پہلے نبیوں کی قوم اگر ان کی بات کو نہیں مانتی تھی تو ان کے دائرے محنت پر اس کا اثر عذاب آتا تھا ان کی قوم پر. نجران ایک شہر ہے، نجران اب بھی ہے سعودیہ میں. وہاں کے عیسائی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے 60 علماء، پادری، راہب قسم کے لوگ وہ آئے. اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر ان کی باتوں کے جوابات اور جو کچھ ان سے انہوں نے سوال کیے اس کے جوابات کے لیے وہ ماننے والے تھے ہی نہیں، جان بوجھ کر ہٹ درمی کرتے تھے. چنانچہ اس کی نشانی یہ ہے کہ واپسی پر جو ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا، سردار تھا، اس کے بھائی کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی. تو اس نے ٹھوکر لگنے پر عرب لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں تو اس نے حضور کو گالی دی. تو انہوں نے اس کا جو بھائی تھا، وہ جو عیسائیوں کا عالم تھا، انہوں نے وہ جو بھائی تھا اس نے اس کو کہا کہ تیری ماں ہلاک ہو جائے، تیرا باپ ہلاک ہو جائے. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا وہ سچے رسول ہیں، ایسی بد دعا دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اس لیے میں نے کہا. کہ تم پھر مانتے کیوں نہیں؟ اتنا جھگڑا وہاں کیوں کیا؟ ان کی مان لیتے تو پھر پیسے کہاں سے ملتے؟ تو جھگڑا تو سارا یہ ہے. بہرحال وہ ماننے والے نہیں تھے. آخر میں پھر آیتیں نازل ہوئی کہ اچھا چلو مباہلہ کر لو. نہیں مانتے تو تم بھی آؤ، ہم بھی
اور مل کر دعا کریں گے کہ جو غلط ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ پہلے دن تو انہوں نے کہہ دیے ٹھیک ہے، اگلے دن جب وہ آئے تو ان کے علماء نے کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کرو گے نا تو ابھی تباہ ہو جاؤ۔ اور کہا جی معاف کر دیں، بس ہم صلح کرتے ہیں، ہم صلح کرتے ہیں، بس صلح کر لیں۔ تو آپ نے صلح کے بعد فرمایا کہ اگر یہ آج 60 عیسائی میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو روئے زمین کے سارے عیسائی اللہ ان کی شکلوں کو بدل دیتا، اس لیے کہ آپ کی نبوت تو پورے عالم کے لیے تھی، صرف ایک علاقے والوں کے لیے نہیں تھی۔ آج اگر یہ عیسائی میرے ساتھ مقابلہ کرتے تو روئے زمین کے سارے عیسائی تباہ ہو جاتے، مقابلہ ہی نہیں کیا آپ نے، اگر کر لیتے تو پھر سارے ہی ختم ہو جاتے۔ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے دمشق کی جامع مسجد میں، وہاں پر وہ سارا ابھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ پھر وہ جب آئیں گے پہلی نماز اس امت کے امتی کے پیچھے پڑھیں گے، آئندہ تو وہ ہمیشہ خود ہی پڑھایا کریں گے، باقی نمازیں ساری زندگی وہ خود ہی پڑھائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 5 نمازیں، ان پر تو ایک نماز تھی ان کے زمانے میں، لیکن اب آپ کے تابعدار بن کر آئے ہیں، اس تابعداری کو بتانے کے لیے پہلی نماز آ کر امام مہدی کے پیچھے پہلی نماز اس امت کے امتی کے پیچھے پڑھے۔ آپ کی نبوت اس وقت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنایا، اور آپ دیکھنے والے باقی ساری دنیا کے انسان نابینا ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے ایک دفعہ آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک نوجوان آیا، 2 دفعہ کا واقعہ، ایک دفعہ ایک بچی ہے، ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر لقمہ اٹھایا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صحابہ نے سے آپ نے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب نے کہا اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ آپ نے کہا نہیں، 2 ہاتھ ہیں، اس کا بھی ہے اور شیطان کا بھی ہاتھ۔ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، سارے بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میں نے دیکھ لیا، پکڑ لیا۔ آج بھی کوئی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے گا، اس کے ہاتھ کے ساتھ ضرور شیطان کا ہاتھ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، چاہے خوردبین لگا کر دیکھ، وہ آپ دیکھ لیتے تھے۔ پھر فرشتوں کو بھی ایسا ہی دیکھتے تھے۔ ایک آدمی نے یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، آپ نے فرمایا 13 فرشتے اس کا ثواب اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ کتنے فرشتے آئے ہیں؟ ادھر اتنے آئے ہیں، فرشتے بھی نظر آتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا، جنت کے سارے منظر اپنی اصلی حالت میں اور جہنم کے سارے منظر اپنی اصلی حالت میں دیکھے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارا تھا، اس کو عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سود کھانے والوں کو کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتایا، اور نماز چھوڑنے والوں کو کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسی طرح رشوت لینے والوں کو ساروں کے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے، جہنم کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ کو۔ اس لیے آپ دیکھنے والے اور باقی ساری دنیا کے انسان نابینا، سارے بادشاہ بھی نابینا اور سارے وزیر بھی نابینا اور سارے ڈاکٹر بھی نابینا اور سارے انجینئر بھی نابینا، ساری دنیا کے انسان نابینا ہیں، اور دیکھنے والے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر نابینا دیکھنے والے کی بات کو مانے تو فائدے میں رہتا ہے، اگر نہ مانے تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ فائدے میں اگر دیکھنے والے کی بات کو مانے گا تو اسے فائدہ ہوگا۔ دیکھنے والے حضرت محمد رسول اللہ، مثال کے طور پہ اگر نابینا آدمی کو دیکھنے والے نے کہا کہ آگے بہت گہرا کنواں ہے یا بہت گہرا کھڈا ہے، تم ایک طرف ہو جاؤ، اگر وہ نابینا کہے کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، تم غریب آدمی ہو، میں مالدار آدمی ہوں، اگر ان کی بات کو نہیں مانے گا تو اس کو جو ہے گڑھے میں گر کر یا تو قبرستان پہنچ جائے گا یا کم از کم ہسپتال زخمی ہو کر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اگر دیکھنے والے نے نابینا کو کہا کہ آگے کانٹوں والا درخت ہے، سر نیچے کر لو، اگر وہ کہے میں تمہاری بات نہیں مانتا تو اس کا سارا چہرہ کانٹوں سے زخمی ہو جائے گا۔ زندگی میں جب بھی دیکھنے والے کی بات نابینا مانے گا تو فائدے میں رہے گا، نہیں مانے گا تو نقصان میں رہے گا۔ ہم سارے کے سارے نابینا اور دیکھنے والے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی، ان کے طریقوں کے بغیر کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔
کامیابی کا راستہ اب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوکل گاڑی ہوتی ہے نا، وہ ہر اسٹیشن پہ رکتی، یہاں سے رائبن جاتے ہیں لوکل گاڑیاں اسٹیشن پر رکتی رہتی، جو مال گاڑی ہوتی ہے وہ جلدی جاتی۔ یہ لوکل گاڑیاں کہ ہم چاند پر گئے ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اس وقت فرمایا تھا کہ یہ دنیا مچھر کا پر بھی نہیں۔ اب یہ چاند پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ یہ تو وہاں سے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے، اس لیے تھوڑا اور اوپر جائیں گے تو مان لیں گے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابن عربی ایک امام ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر استنجا سنت کے مطابق کر لیا تو استنجا کرنے سے اتنا نور ملے گا جتنا سورج اور چاند میں بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ نور استنجا والی سنت پر ملے گا۔ تو بہرحال اللہ پر ایمان لانا، اللہ جل شانہ سے سب کچھ سمجھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی پر یقین کرنا۔ ایک ایک سنت میں ہر اقلیم کی سلطنت ہمیں مل جائے، اس سے زیادہ کامیابی۔ ایک ایک سنت میں اتنی بڑی کامیابی، یہ ساری دنیا کوڑا کباڑ ہے، اس میں قیمتی چیز وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بن جائے گا، جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بن جائے گا۔ اس لیے تو آپ کی محبت دل میں پیدا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سیکھنا، اس محبت سے آدمی کو ترقی ملتی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، نمازوں پر محنت کرنا، مسائل کے حل کرنے کے لیے اللہ نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تو آپ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، ایک رات باری باری بیویوں کے پاس جاتے تھے، ایک رات میری باری تھی، آپ تشریف لائے اور میری طرف دیکھا بھی نہیں، صلاتن و صلاتن و صلاتن، بس نماز ہی نماز پڑھتے رہے، نماز پھر نماز پھر نماز، ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ اخیر رات میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، بس دو فرشتے آ گئے، نماز پڑھ کے مسئلہ حل کروا لیے۔ دو فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، ایک سر کی طرف بیٹھ کے ایک پاؤں کی طرف، انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ ظاہری طور پر تو آپ سو رہے تھے، ان کی بات کو سن رہے تھے۔ تمہارے دوست کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے سے پوچھا تو انہوں نے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان پر جادو ہوا ہے، بیمار نہیں ہے، ان پر جادو ہوا ہے۔ کس نے جادو کیا ہے؟ ان کا لبید ابن عاصم نے کیا ہے، اس نے ان کے بالوں کو لے کر اس پہ کچھ پڑھ کر پھونکے مار کر اس پہ گرے لگا کر اس کو فلاں کنویں کے اندر ایک کھجور کے پتے میں لپیٹ کر فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، اگر یہ اس کو نکالیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر اس پہلے والے فرشتے نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ سوتے نہیں ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے، یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، سو رہے ہیں لیکن یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ یہ بات کر کے وہ چلے گئے۔ پھر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ میرا مسئلہ تو اللہ نے حل کر دیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گئے، وہ جو جگہ انہوں نے جو کنواں سب کچھ بتایا تھا اس میں سے وہ نکالا، وہ سب کچھ جب کھولا تو ایسے جیسے آپ کو کھول دیا گیا ہو رسیوں سے، وہ بیماری ساری ختم ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی۔ نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کروانا، اللہ جل شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنے۔ جو بھی مسئلہ پیش آئے، نماز، ہماری نماز جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہوگی اتنا دنیا اور آخرت کے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، دنیا آخرت کے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا، نماز کے اندر ہاتھوں پہ پابندی، ہاتھ نہیں ادھر ادھر ہلانے، پوری نماز میں ہاتھ نہیں ہلانے، کبھی ادھر خارج کر رہا ہے کبھی ادھر، جہاں رکھنے کا حکم ہے بس وہیں رکھنا، نظر پہ پابندی، دھیان پہ پابندی، اور نماز سے پہلے بھی ایسا نہیں کہ مسجد میں جاتے ہی اللہ اکبر، بلکہ 3 چیزیں نماز سے پہلے سوچنے کی، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کتنی بڑی ذات اللہ کی عظمت کو سوچنا، 7 آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس کے بندے اور غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے دنیا بھر کے انسانوں تم محتاج ہو، فقیر ہو اللہ کے،
اللہ غنی اور بے نیاز ذات، کس اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم ہر سیکنڈ میں اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اب نماز کے ذریعے نماز کو اچھے سے اچھا بنانا، ایک تو اللہ کی عظمت کو سوچنا، نماز کے فضائل اور مسائل کا دھیان جمانا، اور تیسرا یہ کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو نماز قائم کرو، اللہ کے حکم کی وجہ سے نماز پڑھو، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں. پھر ان ساری چیزوں کو سیکھ سیکھ کر علم حاصل کرنا. 24 گھنٹے کی زندگی عبادات ہر مسلمان پر فرض ہے، تو عبادات کا دین سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. اور باقی اپنے اپنے شعبے کے متعلق مسائل معلوم کر. ڈاکٹر ہے تو مستورات کا علاج کن شرطوں کے ساتھ کرنا ہے، کس جگہ کو صرف دیکھنے کی اجازت ہے، کون سی اور کیسے کس حالت میں اور کیا کرنا ہے، ساری اس کی پابندیاں، کہاں ہاتھ لگانا، اسی بہت ساری پابندیاں. تو یہ ساری چیزوں کو سیکھنا، اللہ کے احکامات کو سیکھنا، کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. تجارت میں، کھیتی باڑی میں جو اپنے شعبے کے احکامات ہیں ان کو سیکھنا ہے. جانور کو بٹائی پر مطلب جو جو احکامات ہیں ان سب کو سیکھ کر کرے. پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا، روزانہ وقت مقرر کر کے. ذکر جتنی لذت اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی، سب سے زیادہ لذت اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ذکر سیکھ لیا تو پھر ہمیں ذکر میں نیند نہیں آئی. اللہ کی محبت اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ سے اپنے پورے دل کے ساتھ محبت کرو. 7 ارب انسان ہمیں وہ نہیں دے سکتے جو ایک اللہ دے سکتے. 5,000 کا نوٹ ہمارے پاس ہو، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن اللہ ساتھ ہو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں پتا. اللہ کے ساتھ لینے سے کیا ہوتا ہے، کتنی بڑی ذات ہے. قرآن پاک میں جہاں دنیا کا ذکر آتا ہے، کھانے پینے کمانے، وہاں اللہ جل شانہ نے اس کے مطابق الفاظ بولے. فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ. اچھا چلو تھوڑا بہت چل پھر کر لو، اچھا چلو تھوڑا بہت کر لو، دنیا کی بھی تھوڑا بہت کر لو، اجازت دی، چل پھر کر. اور جہاں نمازوں کی بات آئی، فسعوا، چستی سے جاؤ، جلدی سے جاؤ. وہاں یہ نہیں کہا دنیا کے لیے فمشو، چل کر جانا. جب نمازوں کی بات آئی فسعوا، تیزی سے جاؤ، دیر نہ کرو. اور پھر جب جنت کی بات آئی تو فرمایا کہ وہاں تو پھر مقابلے کرو. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. ایک دوسرے سے مقابلے کرو اپنے رب کو راضی کرنے میں، اس کی بخشش کو تلاش کرنے میں، اور اس جنت کے لینے میں جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں سے زیادہ. حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقابلے کرتے تھے، مہاجرین اور انصار مقابلے کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40 کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن اتنی محنت کی، اتنا زور لگایا کہ دوسرے نمبر پر آ گئے. اور آ کر بھی اور پھر وہاں پر پہنچ کر زور تو لگاتے رہے کہ میں پہلے نمبر پر آ جاؤں، لیکن وہ پہلے نمبر والا کوئی ایسا تھا کہ اس سے حضرت عمر کو ہمیشہ کہنا پڑتا تھا کہ ابو بکر، عمر آپ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ جس خیر حضرت عمر کی سوچ، وہ جس خیر کو سوچتے تھے تو حضرت ابوبکر اس کو کر چکے ہوتے تھے. ان کا پیمانہ یہ، ان کا معیار یہ تھا. آخر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر، عمر آپ تک تو نہیں پہنچ سکتا، آپ میرے ساتھ سودا کر لو، 1 رات کی نیکیاں مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. وہ ہجرت کی رات جو حضور کے ساتھ گزاری تھی، اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات میں آپ گئے تھے، کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے. آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کبھی میرے آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو، کہ کبھی خیال آتا ہے جنگل کے دشمن لوگ آ کر ڈاکو کوئی تکلیف دہ چیز نہ پھینکے، میں آگے آگے چلتا ہوں، پھر مکے والوں کا خیال آتا ہے تو پیچھے چلتا ہوں. وہ 1 رات ہجرت والی مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. کبھی کہتے تھے وہ 1 دن، اپنا 1 دن مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت امت کو سنبھالا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس وقت جو ہے انہوں نے امت کو سنبھالا کہ وہاں پر آپ تو ہدایت کا سورج تھے،
اور سورج غروب ہو جائے تو اندھیرا تو ہو ہی جاتا ہے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کہہ رہے تھے کہ حضرت اسامہ کا لشکر آپ نے ایک بنایا تھا، اس کو آپ ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو، لیکن آپ جاتے جاتے فرما رہے تھے نفذوا جیش اسامہ، نفذوا جیش اسامہ، حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کر دیں. حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے تو انہوں نے کہا پہلا کام تو حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کریں. انہی دنوں ہرقل قیصر روم فوجیں لے کر آ گیا کہ جس نبی کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی تھی وہ نبی دنیا سے چلے گئے، اس وقت ان کو ختم کرنے کا موقع. مسلمہ کذاب فوج لے کر آ گیا، وہ آ گیا، سجا فوجیں کئی آ گئی. سب نے کہا کہ حالات بدل گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول پر وہی نازل ہوتی تھی، انہوں نے فرمایا تھا اسامہ کا لشکر روانہ کرو. اب ہم اس بارے میں تم لوگوں سے کوئی مشورہ نہیں کریں گے، یہ تو حکم ہے. جیسے یہ مشورہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو کوئی خوش ہو یا نہ، نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی. یہ حکم تو پورا کرنا ہی، ہم سارے ہلاک ہو جائیں پھر بھی پڑھنی پڑے گی، پھر بھی یہ لشکر روانہ کرنا پڑے. لوگوں نے کہا کہ امیر ہی بدل دو. حضرت اسامہ بچے تھے، ان کی ابھی داڑھی نہیں آئی. ان کے والد صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امیر بنایا کرتے تھے، کیونکہ امیر کو چھوٹا بن کر ساتھیوں کو چلانا چاہیے، وہ صفت ان کے اندر خوب پائی جاتی. زندگی میں جب بھی ان کو کسی تشکیل میں بھیجتے تو امیر زید بن حارثہ کو بناتے تھے. اب وہ پچھلے سفر میں وہ شہید ہو چکے تھے، اس لیے ان کے بیٹے کو امیر بنایا. اور اس لشکر میں حضرت عمر بھی تھے، ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے، ایسی چوٹی کی ہستیاں تھیں، اور امیر وہ اسامہ. لوگوں نے کہا کہ امیر صاحب بدل دو، لیکن حضرت ابوبکر سے بات کون کرے، ایمان کا روب ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا آپ بات کریں، وہ گئے. حضرت ابوبکر نے ان کی داڑھی پکڑ لی کہ تیری ماں تجھے روئے، جس آدمی کو حضور نے امیر بنایا تھا میں اس کو بدل دوں گا، وہی امیر صاحب ہے، کوئی نہیں بدل سکتا، اسی کے ساتھ جانا پڑے. صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دل اس وقت زخمی ہیں، کسی پرانے ساتھی کو امیر بنا دو، لیکن وہ کہا نہیں، وہی امیر بن کر جائیں گے. ان کے لشکر کو تو روانہ کر دیا، کوئی ایک آدمی بھی اس میں سے نہیں ٹھہر سکتا. پھر صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ یہ تو حضور کا حکم تھا، ادھر اللہ کا حکم ہے. لوگوں نے زکوٰۃ میں تبدیلیاں کر دی، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے ہمیشہ اکٹھا بیان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ جو باندھنے والی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، میرے زمانے میں اگر اونٹ دے گا رسی نہیں دے گا، اللہ کی قسم اتنی کمی بھی برداشت نہیں کروں گا. اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا کہ ابوبکر عمر عثمان علی یہ سارے ہم ہوں اور پھر بھی دین نہیں کا، دین میں کمی آ جائے اور ابوبکر زندہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھتا. چنانچہ اس وقت ان کو سب کی رائے یہ تھی کہ اب دیکھ لیں، اب ایک ہی لشکر تھا، وہ ہم نے بھیج دیا، پیچھے تو کچھ ہے نہیں. حضرت عمر سب کی رائے یہ تھی، مہاجرین انصار سب کہہ رہے تھے کہ ایک ہی طاقت تھی ہماری، وہ چلی گئی، اب ان کا کلمہ نماز پڑھتے ہیں، اتنا قبول کر لو، زکوٰۃ کا مسئلہ فی الحال چھوڑ دو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پہ چڑھ گئے اور فرمایا کہ حضور آئے تھے، کس طرح انہوں نے محنت کی، دین کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی. دین میں کمی برداشت نہیں کروں گا، اگر تم سارے نہیں جاؤ گے میں اکیلا جاؤں گا، کہ تم نہیں جاتے میں اکیلا جاؤں. اور اس وقت یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر سارے انسان اور سارے جن اور سارے درخت اور پتھر بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں دین کے خلاف لڑنے کے لیے اور کوئی میری مدد کرنے والا نہ ہو، میں اکیلا ان سب کا مقابلہ کروں. اگر انسان اور جن اور درخت اور پتھر اکٹھے ہو کر آ جائیں پھر بھی میں ان کا مقابلہ کروں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ نے آپ کی زبان پر حق جاری کیا، ہم سب آپ کے ساتھ جائیں. اس وقت کسی نے یہ بھی کہا کہ آپ سب کو لے کر جا رہے ہو، پیچھے مدینے میں کوئی بھی نہیں، ہماری بیویوں کی تو خیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین، ان کی حفاظت کون کرے، کوئی مرد تو آپ نے پیچھے چھوڑے ہی نہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ اگر تم سارے چلے جاؤ اور دشمن آ کر امہات المومنین کو شہید کر دے اور ان کے جسم کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو اور جنگل کے جانور آ کر ان کو مدینے کی گلیوں میں ان کے جسموں کو گھسیٹتے رہیں،
یہ تو برداشت کریں گے، لیکن دین مٹ جائے اور ہم یہاں رہیں یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، وہ ایک دن جو آپ نے امت کو سنبھالا تھا، وہ ایک دن مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، میری نیکیاں ساری لے لو۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں توفیق۔ تو اس لیے جب جنت کی بات آئی تو اللہ نے وہاں چلنے کا نہیں، دنیا کی محنت کے لیے، دنیا کے تقاضوں کے لیے چلو تھوڑا بہت چل لیا کرو، نمازوں کے لیے تیزی سے چل کر جاؤ، جنت کے لیے کہ ایک دوسرے سے مقابلے کرو۔ اور پھر اللہ کا ذکر آیا، کب وہاں تو پھر دوڑ لگاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف تو دوڑ لگاؤ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کو راضی کر لو۔ تو اس لیے یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا۔ تو اس لیے اپنے اخلاق پر بھی محنت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو سیکھنا، ہر ایک مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مومن سب سے مانوس ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے۔ المؤمن یألف ویؤلف، مومن محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور کوئی خیر نہیں اس سے جو نہ محبت کرے اور نہ لوگ اس سے محبت کریں۔ نرم دل ہوتا ہے مومن، ادھر کرو ادھر ہو گیا، ادھر کرو ادھر ہو گیا۔ مومن تو جو ہے وہ صفات، اخلاق، مومن والے اخلاق اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، نرمی کو اختیار، نرمی وہ کام کرتی ہے جو سختی نہیں کر سکتی۔ صبر کرنا، شکر کرنا، اخلاق میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارے دل کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تکبر نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، حب مال حب جاہ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اپنا بڑا بننے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی محبت ہو۔ یہ بھی اخلاق میں داخل ہے۔ اخلاق صرف ہنس کر ملنے کو نہیں کہتے، اخلاق کہ ہمارا دل صحیح ہو جائے۔ ساری زندگی پہلی صف میں نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ پہلی صف والا ہے، تو پھر اسے بھی وہ پہلی صف میں پڑھنا اس کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے، یہ تو ریاکاری کے لیے تھا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اخلاق پر بھی محنت کرنا، اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہر عمل کو کرنا۔ اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مومن کی جان اور مال تو اللہ کے دین کے لیے ہے۔ حضرت اکرمہ جب مسلمان ہوئے، ابو جہل کے بیٹے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے آئے تو ان کو بہت ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا بھی مسلمان ہو جائے میں تو پھر بھی نہیں ہوں۔ مکہ فتح ہو گیا تو مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ ایران جاتا ہوں۔ ان کی بیوی ام حکیم مسلمان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پناہ مانگی کہ میرے خامن کو 2 مہینے کے لیے پناہ دے دو۔ آپ نے کہا دے دی۔ بس وہ پھر اپنے خامن کو لینے کے لیے گئیں، یمن تک پہنچ گئیں۔ یمن میں پہنچ کر وہ آگے ایک جہاز میں بیٹھ کر بحری جہاز میں جا رہے تھے۔ اللہ کی شان، جو ہی وہ چلا آگے بھंور میں وہ پھنس گئے۔ وہ جو ملاح تھا وہ مسلمان تھا، کہ اخلصو، اخلاص والا کلمہ پڑھو۔ تو اکرمہ نے پوچھا کہ اخلاص والا کلمہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس نے کہا اسی سے تو بھاگ کر آیا تھا، اور کہ یہاں نہیں پڑھو گے تو آج نہیں بچ سکتے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت، ان کی بیوی وہاں پہنچی، ان کو بتایا کہ تمہارا خامن اسی جہاز میں جا رہا۔ تو انہوں نے اپنا کپڑا زور زور سے ہلایا، وہ سمجھے کوئی مسافر پیچھے رہ گیا ہے، واپس آئے تو اکرمہ نے دیکھا کہ بیوی ہے، کہا اچھا ہوا تم بھی آ گئی۔ وہ کہا میں نہیں آئی، میں تمہیں لینے کے لیے آئی۔ ان کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اے اکرمہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے صرف ان کی گود میں جا کر ہی اس سے حفاظت ملے گی، ان کی تلوار سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے اس نے ایسی ترغیب دی کہ وہ چپ کر کے بیوی کے ساتھ چل پڑے۔ بیوی لے کر آئی، وہاں پر مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ان کے آنے سے پہلے صحابہ کو کہہ دیا کہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، خبردار اس کے آنے کے بعد اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا۔ ابو جہل نے تو ساری زندگی دشمنی میں گزار دی، لیکن آپ نے اس کے باپ کو برا نہ، مرے ہوئے کو کوئی نقصان ہوتا نہیں، زندہ کو تکلیف ہو۔
وہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے 2 ماہ کے لیے پناہ دی ہے. پناہ کا مطلب یہ تھا کہ کافر بن کے بھی یہاں رہوں 2 مہینے رہ سکتا ہوں. آپ نے کہا تمہیں 4 مہینے کے لیے پناہ. بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا اچھا آپ چاہتے کیا ہے؟ انی مسلمون. وہ تو عرب تھے, سمجھتے تھے مسلم کا معنی فرما برداری. کیا فرما برداری چاہتے ہیں؟ کہ یوں کہو انی مسلم مہاجر مجاہد. اسلام جس چیز کی قربانی کا تقاضا کرے گا اس کو چھوڑوں گا, اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کا انی مسلم مہاجر مجاہد. آپ خوش ہو گئے. اکرمہ مسلمان ہو گئے. آپ نے فرمایا اکرمہ مانگ, آج کیا مانگتا ہے؟ آج جو مانگے گا دوں گا. میں جو مانگوں گا وہ میرا رب مجھے دے گا. آج مانگو کیا مانگنا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے. میں دنیا میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا. میں جو ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جتنی جنگیں آپ کے خلاف لڑی ہیں اور جتنے مشورے آپ کے خلاف ساری زندگی کیے ہیں اور جتنے سفر آپ کے خلاف کیے ہیں, آپ دعا کرو اللہ وہ مجھے معاف کرے. آپ نے ہاتھ اٹھائے, کہ اللہ اکرمہ نے جتنی جنگیں میرے خلاف لڑی ہیں اور جتنے مشورے میرے خلاف کیے ہیں اور جتنے سفر میرے خلاف کیے ہیں آپ اس کو معاف کر دو. میں اس سے راضی ہو گیا. بس وہ اتنے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ اب اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم, دنیا اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی جان مال خرچ کیا تھا اب اس سے دگنا اسلام کو پھیلانے کے لیے کروں گا. 10-12 سال زندہ رہے لیکن کبھی آرام سے نہیں بیٹھے. کہتے تھے جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں مجھے بھیج, جس تشکیل میں کوئی نہ جائے وہاں میں جاؤں. قربانیاں, مشقتیں, خطروں میں ہمیشہ گھس جاتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم ہمیشہ خطرے میں اکیلے گھس جاتے ہو, ساتھیوں کا انتظار بھی نہیں کرتے. اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمیں بہت صدمہ ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ خالد تم نے تو حضور کے زمانے میں کافی کارنامے کر لیے, ہمیں بھی کچھ کرنے دو. اور کہ تم تو میں اور تم جب حضور کے ساتھ جنگیں لڑتے تھے تو تم نے کبھی میرے گھوڑے کو نہیں پکڑا تھا, آج اس کو چھوڑ دو. کون موت پر بیعت کرتا ہے؟ 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر آئے تھے. 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر چلے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. کہ حضرت عمر نے پیچھے کرتے کرتے ان کو, جب حضرت بلال آئے, دوسرے آئے قربانیاں دینے والے, ان کو آگے ان کو سرداروں کو, یہ تو بڑے سردار سے پیچھے کر دیا. تو انہوں نے آخر میں سمجھدار تھے, ایک دوسرے کو کہا کہ امیر کی کوئی ملامت کی بات نہیں ہے, ہم نے اس وقت قربانیاں نہیں دیں جب انہوں نے قربانیاں دی تھی. آخر میں انہوں نے آ کے حضرت عمر سے پوچھا کہ جیسے آپ نے ہمیں پیچھے کر دیا ہے قیامت کے دن اللہ بھی ہمیں پیچھے کر دے گا. حضرت عمر نے سر نیچے کیا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم ان جیسی قربانیاں دے دو نا تو پھر اللہ تمہیں پیچھے نہیں کرے گا. پھر 80 گھرانوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں, عورتوں مردوں کو. جب مکے سے نکلے تو وہ سارے مکے والے پیچھے آ گئے کیونککہ اخلاق والے تھے. کہا ہمیں چھوڑ کر اکرمہ کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے ان کو سب کو جمع کر کے کہا کہ تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے کوئی اور شہر پسند ہے, اس سے اچھا کوئی شہر نہیں کہ اللہ کے رسول یہاں پیدا ہوئے ہیں. اور تمہیں چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہا کہ کسی اور قوم والوں کے پاس رہنے کے لیے جا رہا ہوں. قریش سے اچھی کوئی قوم نہیں کہ اللہ کے رسول قریشی ہیں. بس دنیا میں میں کسی سے پیچھے نہیں رہا, ان لوگوں سے پیچھے رہ گیا جنہوں نے قربانیاں دی, ان تک پہنچنے کے لیے ان سب کو لے کر جا رہا. ان 80 گھرانوں میں سے صرف ایک مرد اور ایک عورت زندہ واپس آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اتنی بڑی قربانی کس نے دی ہوگی, پھر کا ان کی آپس میں شادی کر دو, یہ خاندان ختم ہی نہ ہو جائے. یہ ایک مرد اور ایک عورت جو بچا ہے اس کی نوجوان کی شادی کر دو تاکہ یہ خاندان ختم نہ ہو جائے. ایسی قربانیاں دیں. تو وہ ان سے بیعت کی اس دن. کہا کون بیعت کرتا ہے موت پر؟ بیٹا بھی اپنے سامنے شہید. وہ سب اس دن لاکھوں کی کافروں کی تعداد تھی, اس میں لڑتے لڑتے سینے پر تیر اور سینے پر وہ تلواروں کے زخم. اس دن 100 زخم آئے ان کے جسم کے اگلے حصے پر. لوگ ان کو کہتے تھے اپنے اوپر ترس کھاؤ, اور وہ کہتے تھے یہ جان بوجھ پر لات اور عزا پر قربان ہوئی ہے, آج اس کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہونے دو. آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید آئے, ان کا سر اٹھا کر یہاں رکھا. کیا ہوا کہ اللہ جل شانہ نے فتح نصیب فرما دی. کہ حضرت عمر کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا. وہ قربانی تو ہم نے دی ہے, اب اللہ
जल्ल शानू आखिरत में हमें पीछे नहीं करेंगे, इसलिए वो कुर्बानियां देने वाले। तो ईमान दीन तो कुर्बानियों से जिंदा होता है, कुर्बानियों से जिंदा होता है। अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी, ये बहुत थोड़ा है, ये दुनिया बहुत थोड़ी है। दुनिया को अगर हमने बड़ी फैक्ट्रियां भी बना ली तो ये मच्छर का पर है, आखिर एक दिन इससे जुदा होना है। कसमें खा खा के फरमाया कि ये पक्की ठिक्की बातें हैं, ये मजाक की बातें नहीं है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़्ल, ये मजाक की बातें नहीं है, ये मजाक की बातें नहीं है, ये पक्की ठिक्की बातें हैं, ऐसा होने वाला है। तो सारी दुनिया में जाना है, अल्लाह के दीन के पैगाम को लेकर जाना है। तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। हम क्या कर सकते हैं? हम तो खाली गश्त करेंगे, दावत देंगे, लोगों को दावत देंगे, इसको अल्लाह के दीन की मदद। अल्लाह के दीन की मदद अल्लाह अपनी कुदरत और शान के साथ हमारी मदद फरमाएंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ। किसरा को आपने खत लिखा, उसने आपका खत पढ़ा ही नहीं, उसके अंदर था कि यह खत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से, किसरा के नाम ये खत है। तो उसने कहा कि ये मेरे नाम से पहले अपना नाम कौन है ये लिखने वाला, आपके खत को फाड़ दिया। तो आपने फरमाया कि उसने हमारा खत नहीं फाड़ा, उसने अपना मुल्क ही फाड़ दिया। हलक किसरा फला यकूनु किसरा बादहू, किसरा हलाक हो गया, आज के बाद दुनिया में कोई किसरा नहीं आएगा। तो इसलिए अल्लाह की मदद दाई के साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया जाओ फिरौन के पास, नबूवत नसीब फरमाई, उन्होंने वहीं खड़े खड़े दुआएं मांगी। रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह सीना खोल दे, ये तो बड़े सीने वालों का काम है। वयस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। चौथी दुआ बड़ी अजीब मांगी कि मेरे भाई को भी शरीक कर दे। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया जाओ सारी कबूल है। कद ऊतीत सुअलक या मूसा, दाई की दुआ कबूल होती, कबूल है। अल्लाह के रास्ते में दुआएं कबूल हैं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। इस मेहनत के लिए अल्लाह ने हमें बनाया है, ये इस उम्मत की इम्तियाजी चीज है। हमें हमारी बीवियों के लिए नहीं बनाया और हमें हमारे बच्चों के लिए नहीं बनाया। हम ताजिर नहीं हैं, हम जमींदार नहीं हैं, हम सिंधी नहीं हैं, हम बलोची नहीं हैं, हम बरोही नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, ये फानी निस्बतें हैं। हम मुहम्मदी हैं, मुसलमान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सारी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना ये हमारी जिंदगी का असल मकसद है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने तुम्हारी उम्मत को सारी उम्मतों में से अफजल उम्मत बनाया है ताकि तुम क़यामत के दिन लोगों के गवाह बनो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे गवाह बने। अल्लाह का दरबार होगा और नबियों की गवाही ये उम्मत खड़ी होकर देगी। किसी मजिस्ट्रेट का दरबार नहीं होगा, अल्लाह का दरबार होगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की गवाही ये उम्मत देगी कि तुम्हारा गवाह कौन है। उनकी उम्मत कहेगी हम तक पैगाम नहीं पहुंचा। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह मैंने पैगाम आपका पहुंचाया था। उनकी उम्मत कहेगी पैगाम नहीं पहुंचा। अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम को कहेंगे आपका गवाह कौन है, तो नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि उम्मत मुहम्मदिया मेरी गवाह है, कि बुलाओ उम्मत मुहम्मदिया को, ये गवाही देंगे। तो वो उम्मत कहेगी हम नहीं मानते, ये तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। अल्लाह इनसे फरमाएंगे तुम तो थे ही नहीं। ये कहेंगे कि अल्लाह आप सच्चे, आपके नबी सच्चे, आपका कुरान सच्चा। इस सादिक और मसदूक जात को आपने नबी बनाकर भेजा था, उन्होंने हमें बताया था, कुरान में आपने फरमाया था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को दावत दी, क़ाल रब्बि इन्नी दाऊतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। ये सारी नूह अलैहिस्सलाम की दावत है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने इस उम्मत को इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा है कि इनके चेहरों पर क़यामत के दिन नबियों वाला नूर होगा और नबियों की गवाही ये उम्मत वहां पर खड़ी होकर देगी। ये इसलिए कि ये हमारा असल काम है, सारी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह के दीन के पैगाम को पहुंचाना, ये हमारा काम है। हमारे अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह पूरे नहीं होते। हमारे अल्लाह जिस ताकत और कुदरत के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में थे और जिस ताकत और कुदरत के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में थे, और हमारे अल्लाह जिस ताकत और कुदरत के साथ हजरत
زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی شان اور طاقت اور قدرت اور کبریائی کے ساتھ ہے، وہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، صرف ہمارے اندر کمی آئی ہے۔ جیسے ایک نمک کی تاثیر نہیں بدلی، جیسے جڑی بوٹیوں کی تاثیر نہیں بدلی، اللہ کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت بدل نہیں سکتی، اللہ کے وعدے بدل نہیں سکتے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اگر آج ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اللہ کے دین کی محنت میں لگیں گے تو اللہ نے جو مددیں اور جو نصرتیں انبیاء کے ساتھ کر کے دکھائی تھیں، اور جو مددیں اور جو نصرتیں صحابہ کے ساتھ کر کے دکھائی تھیں، وہ مددیں اور نصرتیں اللہ ہمارے ساتھ بھی کریں۔ تو ساری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا ہے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے فرمائے کہ جو جن بھائیوں کے قواعد پورے ہیں اور انہوں نے پہلے جو ہے وہ وقت 4 ماہ لگے ہوئے ہیں اور